السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہیں؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب آپ سب کے لیے میں نے ایک شارٹ سٹوری شروع کی تھی، تو آج اس کی جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس کہانی کی فرمائش جو ہے وہ کی ہے محمد ظفیر نے۔ کہانی کا نام ہے شکست شب، مصنفہ ہے رفعت سراج۔ آخری قسط۔ دوسری جانب کوہنیوں کے سہارے اونچا ہو کر اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ رخساروں پر آنسوؤں کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔ اس نے باہر آ کر شالی سے کہہ دیا، 11 بجے سے پہلے تابندہ کو نہ اٹھانا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ شالی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا احسن بھائی؟ ارے بھائی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، اب تم ہر جگہ شور نہ مچاتی پھرنا۔ وہ 11 بجے جب سو کر نہ اٹھی تو بھگدڑ مچ گئی۔ اسے باقاعدہ ہلا ہلا کر جگایا۔ وہ بمشکل اٹھی مگر بیٹھ کر پھر جھوم رہی تھی۔ کیا ہوا تابندہ؟ احسن کے رشتے کی پھوپھی نے اس کا رخسار تھپ تھپایا۔ بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے پلکیں اٹھا کر جم غفیر کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس نیند آ رہی ہے ایسے ہی، وہ آہستگی سے بولی۔ لو احسن بھائی تو اچھے خاصے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تمہارے حصے میں اتنی نیند کہاں سے آ گئی؟ بلو شرارت سے ہنسی۔ ارے وہ مرد ہیں، ان کے اعصاب مضبوط ہیں، ان کی کزن ہنسی۔ یہی تو حیرانی کا مقام ہے، ان کے اعصاب تو غیر معمولی طور پر کمزور ہیں، ذرا سی بات برداشت نہیں ہوتی۔ تب تابندہ کو احساس ہوا وہ اس طرح جھوم جھوم کر ان لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ تب اس نے خود کو سنبھالا۔ بلو شالی اس کے ہمراہ ناشتہ کر رہی تھی۔ بھئی تمہارے شوہر تو 8 بجے ناشتہ کرنے کے عادی ہیں، یہ ہم ہی جانثار ہیں جو تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے شرماؤ نہیں، یہ وہی گھر ہے جہاں تم بے تکلفی سے آتی جاتی رہی ہو، ٹھیک سے کھاؤ۔ لو یہ مونگ کی دال کا حلوہ امی نے خاص طور پر دلہن کے لیے بنایا ہے۔ وہ ولیمے کے بعد گھر آئی ہوئی تھی، امی نے بتایا احسن کا فون آیا ہوا ہے۔ وہ خوشگوار دھڑکنوں پر قابو پاتی فون تک آئی۔ ہیلو، جی میں تابندہ بول رہی ہوں۔ کیا حال ہیں جناب کے؟ ادھر سے شوخی سے پوچھا گیا۔ ٹھیک ہوں، اس نے شرمکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ صرف ٹھیک؟ اچھا سنو، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ جی؟ سنو، تم اپنی امی کے ہاں ہی رہو۔ جی کیا مطلب؟ پوری بات تو سنو۔ دراصل میں نے اپنا ٹرانسفر اسلام آباد کرا لیا تھا، میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، میں اب یہاں رہ بھی نہیں سکتا۔ کافی سامان آج میں اپنے دوست کے ہمراہ بھجوا رہا ہوں، پرسوں ہم لوگ یعنی میں اور تم روانہ ہو جائیں گے، تم گھر میں بتا دو۔ لیکن اس طرح اچانک؟ اس نے کچھ پوچھنا چاہا۔ اچانک نہیں ہے زندگی، سب کچھ پروگرام کے تحت ہے، بس تم وہیں رہنا۔ نہیں آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ضرور۔ کیا گھر والوں سے ناراضگی؟ وہ بات پوری نہ کر سکی۔ تاب تم میری بیوی ہو، شریک حیات ہو، تم سے کچھ چھپ سکتا ہے بھلا؟ ہاں تاب، اس گھر سے میری ناراضگی برسوں کی نہیں بلکہ پیدائشی ہے۔ صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی طبیعت کے خلاف بہت کچھ سہا ہے۔ میں فلائٹ سے 1 گھنٹہ پہلے آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ ریسیور تھامے ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی شادی روایتی شادی تھی، کیا اس اقدام سے لوگ باتیں نہ بنائیں گے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر میرے گھر والے کیا سوچیں گے؟ میں آپ کو کیسے کہوں احسن، بعض اوقات اپنی ذات کو الگ رکھ کر بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ امی نے اس کی توقع کے عین مطابق رد عمل کا اظہار کیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے احسن کا، آخر وہ تمہارا سسرال ہے، رشتہ مانگنے آئے، بیاہنے آئے، یہ بڑی غلط حرکت ہے۔ تم مل کر جانا، اور ان لوگوں نے یہ ٹرانسفر وغیرہ کی بات تو بتائی ہی نہیں تھی۔ امی ٹرانسفر وغیرہ تو ملازمت کے دوران ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے بات رکھنا چاہی۔ انہوں نے بیٹی کی صورت دیکھی اور انہوں نے جان لیا احسن کے خلاف کوئی بات کر کے وہ اپنی بات ہی کھوئیں گی۔ مگر جب وہ اسے لینے آیا تو امی نے منا ہی لیا کہ وہ اسے سب سے ملا کر لے جائے۔ خدا معلوم کس طرح راضی ہو گیا، وہ بھی چچا کی وجہ سے۔ چچی جان نے بڑی خندہ پیشانی سے دلہن کے سلام کا جواب دیا۔ چچا گھر پر نہیں تھے، وہ شالی اور چچی سے مل کر آ گئے، محض 10 منٹ کے لیے۔ اس کا دل تو بہت برا ہو رہا تھا سب سے جدا ہوتے ہوئے، مگر وہ حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی کہ اب تو جہاں وہ رہے گا اسے بھی وہیں رہنا ہوگا۔ اسلام آباد آ کر شدت سے تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ وہ تو صبح 8 بجے آفس چلا جاتا تھا۔ وہ شروع میں تو بہت مصروف رہی۔ اس روز وہ کچن میں تھی، احسن نے چائے کے لیے کہا تھا۔ وہ چائے بنا کر خوابگاہ میں آئی تو وہ بڑی تندہی سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی آمد پر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اس نے دروازہ کھولا، ابھی تک کسی ملازم کا بندوبست نہیں ہو سکا تھا، اسے تمام کام خود ہی کرنا پڑ رہے تھے۔ پتہ چلا احسن کے کولیگز آئے ہیں، وہ اسے بتانے دوبارہ خوابگاہ میں آئی۔ اسے معلوم ہوا گویا اسے اس وقت آنے والوں کی مداخلت ناگوار گزری ہو۔
ناچار اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کا خیال تھا وہ آفس ورک کر رہا تھا۔ وہ کاغذ ترتیب سے رکھنے لگی تو رائٹنگ پیڈ پر نگاہ پڑتے ہی چونک گئی۔ وہ خط میں چچی جان سے مخاطب تھا۔ چچی جان محترمہ، السلام علیکم۔ آج ہمیں اسلام آباد آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا۔ تابندہ ٹھیک ہے، سارا دن کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہے۔ میں اپنے انتخاب پر خوش ہوں، میرا بےحد خیال رکھتی ہے۔ آج کل تو گھر سے جانے میں لگی ہوئی ہے، بہت خوبصورت گھر سیٹ کیا ہے۔ آپ حیران ہوتی ہوں گی میں اس طرح اچانک اسلام آباد کیوں چلا آیا ہوں۔ چچی جان، میری طبیعت بہت خوددار ہے۔ اس سے قبل بھی آپ کا رویہ بےحد شاندار رہا، مگر آپ نے کبھی گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ یاد کیجئے جب میں نے تابندہ سے متعلق آپ سے بات کی تھی، اس وقت آپ نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر گھر چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ یقین کیجئے ہر چیز پر لعنت بھیج کر اسی وقت نکل جانے کو جی چاہا تھا، مگر صرف تابندہ کو حاصل کرنے کے لیے اس روز میں نے خود پر جبر کیا تھا۔ اگر اس روز میں گھر چھوڑ دیتا تو شاید تا حیات تابندہ کو حاصل نہ کر پاتا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کی آرزو نہیں کی تھی، ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تھی۔ ہاں، مگر ایک آرزو تابندہ کی تھی۔ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویسے مجھے چچا کی پرخلوص کوشش کے بارے میں شالی نے بتایا تھا۔ انہیں میرا سلام و پیار۔ چچا جان کو کسی روز فون کر لوں گا، انہیں بھی سلام دیجیے گا۔ آپ کا نیم پاگل احسن معید۔ دوسرا خط کسی دوست کے نام تھا۔ اس نے جلدی سے سب کاغذ تکیے کے نیچے رکھ دیے اور باہر آ گئی۔ گویا اس نے صحیح سمجھا تھا، احسن نے ہی اس کے لیے کہا تھا۔ پہلے یہ گمان بھی ہوتا تھا کہ شاید رشید چچا نے اپنے طور پر خوشی سے اس کا انگ انگ گنگنا اٹھا۔ کوئی اس عورت کی خوشی کیا پوچھے جس کا شوہر اس کا جم جم دیوانہ ہو، مگر اسے خط میں ایک بات سخت بری لگی تھی، آپ کا نیم پاگل۔ پاگل ہو ان کے دشمن۔ وہ سرشار سی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس روز وہ بے انتہا تھک گئی تھی۔ کچن بند کر کے وہ خوابگاہ میں آئی۔ رات کا کھانا وہ 8 بجے تک کھا لیتے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو احسن کچھ پڑھ رہا تھا۔ احسن، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، آپ ٹیبل لیمپ جلا لیں، میں ٹیوب بند کر رہی ہوں۔ اتنی جلدی بھائی؟ بس بہت تھک گئی ہوں، آج تو بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ لباس تبدیل کرنے باتھ روم میں جاتی ہوئی گویا ہوئی۔ مگر کل تو جمعہ ہے۔ مجھے تو پتا ہے مگر نیند کو نہیں معلوم۔ وہ تھکن کی وجہ سے اس کی خوبصورت بات سے ہز نہ اٹھا سکی، بڑا سرد سا جواب دیا اور آسمانی فریل لگی نائٹی میں ملبوس بستر پر گر گئی۔ وہ دوبارہ کتاب میں گم ہو چکا تھا۔ گہری نیند میں اسے لگا جیسے اس کے بائیں بازو میں انگارہ اتر گیا ہو۔ اس کی نیند یکدم ٹوٹ گئی۔ او میرے خدا! وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احسن نے ایک قدم کتاب الٹ دی۔ اس کی انگلیوں میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا؟ وہ جلے ہوئے حصے کو انگلیوں میں دبا کر رو پڑی۔ ارے میں کتاب میں اتنا گم تھا کہ… بس جھوٹ نہ بولے، وہ روتے ہوئے بولی۔ یقین کرو مجھے پتا۔ رہنے دیں، اتنی دور تھی میں آپ سے۔ اس کے آنسو سلسلہ وار بہہ رہے تھے۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ وہ ٹیوب کہاں ہے؟ میں خود لگا لوں گی، وہ خفگی سے بولی اور اٹھ کر لائٹ جلا کر ٹیوب نکالنے لگی۔ ٹیوب لگا کر آنسو پوچھے، وہ اٹھ کر اس کے نزدیک چلا آیا۔ کوئی معذرت بھی نہیں سنوگی؟ اس نے آنکھیں رگڑ کے خفگی سے اسے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اس کا مضبوط سراپا بے حد شاندار نظر آ رہا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے اس کے لب معذرتی انداز میں مسکرا رہے تھے، مگر وہ منہ موڑ کر بیڈ پر چلی آئی اور چادر تان کر لیٹ گئی۔ جلن کی شدت کی وجہ سے نیند اڑ گئی تھی، خوامخواہ رونا آ رہا تھا۔ ٹیوب بند کرنے کے لیے احسن نے بٹن دبایا۔ اس نے آواز سنی، اس کے بعد وہ بیڈ پر واپس آیا، لیمپ بند کیا اور شاید فوراً ہی سو گیا تھا۔ وہ اس سے پورے 2 دن خفا رہی، اس کے منانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، مگر تیسرے دن احسن کو فلو ہو گیا، تب اسے دوستی کرنی پڑی۔ اور کون تھا گھر میں جو اس کی دیکھ بھال کرتا؟ تاب اتنی شدت سے خفا نہ ہوا کرو۔ وہ اس کے لیے کافی لائی تو وہ بہت یاسیت سے گویا ہوا۔ آپ نے میرا بازو 2 مرتبہ جلایا ہے، پتہ ہے کتنی جلن ہوتی ہے؟ وہ شاکی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تب اس نے اس کی آستین اوپر کی دودھیا بازو پر ننھا سا سرخ نشان تھا۔ کیا واقعی تم سمجھ رہی ہو کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارا بازو جلایا ہے؟ تو اور کیا؟ یقین کرو بے خبری میں، یہ خوب بے خبری ہے، کسی کی جان پر بن جائے بلا سے، اس نے ناز سے کہا۔ اس دن بھی جلا دیا تھا، وہ مزید گویا ہوئی۔ کس دن؟ اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے نہیں پتا، وہ شرما گئی اور بہانے سے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ خیال نہیں رہتا، کچھ دھیان نہیں رہتا۔ انسان محبت میں انسان نہیں رہتا۔ تابندہ کئی روز سے دیکھ رہی تھی، جب وہ ایکسرسائز کرنے لان میں جاتی تو ایک خاتون پڑوس کے لان میں کھڑی ہو کر پرشوق نگاہوں سے دیکھا کرتی۔ اسے وہ بہت اچھی لگی۔ اس دن وہ ایکسرسائز کا پروگرام ملتوی کر کے باڑ کے پاس جا کھڑی ہوئی اور خوبصورت انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ نئے لوگ آئے ہیں غالباً۔ ارے یہیں کھڑے ہو کر آپ سے باتیں کرنے لگی، آئیے اندر آئیے نا۔
تب وہ ان کے پیچھے ہو لی۔ خاتون خانہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ آئیے تشریف رکھیے، میں اپنے میاں سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پڑوس میں ایک بہت کیوٹ سی لڑکی آئی ہے۔ خاتون نے پوری اشتیاق نظریں اس پر دوڑائیں۔ وہ شرما سی گئی۔ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ کراچی سے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ میرا مطلب ہے بہن، بھائی، والدین، یعنی ہمارے پڑوس میں رہنے والوں کی تعداد۔ وہ ہنسی۔ جی فی الوقت تو صرف میں اور میرے میاں ہیں یہاں، اس نے بتایا۔ ارے ماشاءاللہ، شادی شدہ ہو؟ بالکل نہیں لگتی۔ کب ہوئی شادی؟ گزشتہ ماہ کی 3 تاریخ کو۔ ارے بالکل نئی دلہن ہو، کیا سسرال والوں نے آتے ہی نکال دیا تھا؟ نہیں، بس میرے میاں کا یہاں ٹرانسفر ہو گیا۔ ارے بھائی بالکل نئی دلہن ہو، کچھ سج بن کر رہا کرو، اتنی سادہ تو غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی نہیں رہتی۔ تمہارے میاں بھی نہیں کہتے؟ خیر انہیں آج کل ہوش کہاں ہوگا۔ خاتون بے حد بے تکلف تھیں، اسے اچھی لگی۔ لو بھلا ہمارا یہ حال ہو گیا، تمہیں دیکھ کر نہ تمہارا نام پوچھا، نہ تمہارے میاں کا، نہ عطا پتہ بتایا، نہ اپنے میاں کا، نہ بچوں کا۔ جی میرا نام تابندہ ہے، میرے شوہر کا نام احسن معید ہے۔ اور بھائی تابندہ، مجھے نادرہ کہتے ہیں۔ میرے شوہر ڈاکٹر معین صدیقی سائیکالوجسٹ بھی ہیں۔ 3 بچے ہیں میرے، ایک بیٹی روبینہ، بیٹا عاطف اور واصف۔ دیکھو بھائی اب ہماری دوستی پکی ہے، بلا جھجک بتاؤ، چائے، کافی، کولڈ ڈرنک؟ انہوں نے جھٹ بات کا پہلو بدل دیا۔ جو آپ کی مرضی، اسے کہنا پڑا۔ وہ جو گرے کرولا میں روزانہ 8 بجے نکلتے ہیں، اگر وہی تمہارے شوہر ہیں تو بلا شبہ مور اور مورنی کی جوڑی ہے، چشمے بد دور۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی اتنی بے تکلف اور محبت سے بول رہی تھی کہ تابندہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی اور اس کی طرف سے خوبصورت تاثر لیے چلی آئی، بلکہ بہت مسرور تھی کہ وقت تو خوشگوار گزرے گا ان کی رفاقت میں۔ شام کو احسن آئے تو سب سے پہلی خبر اس نے یہی سنائی۔ اگر تمہارے لیے یہ بات خوشی کی ہے تو بھلا اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اس نے تابندہ کے خوبصورت چہرے پر والہانہ نظر ڈال کر خوش دلی سے کہا۔ اچھا سنیں، آج ہمیں کہیں لے کر چلیں، وہ ناز سے بولی۔ کہاں؟ وہ جاتے جاتے پلٹ آیا۔ کہیں بھی، اب میں یہاں کی جگہوں سے تو واقف نہیں ہونا، بس دل چاہ رہا ہے کہیں گھومنے پھرنے کا۔ اپنی پڑوسن کے ہمراہ چلی جانا، اس نے چھیڑا۔ جی نہیں، اگر مجھے جانا ہوتا کسی کے بھی ساتھ تو اتنے دن ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے، میں آپ کے ساتھ گھومنا چاہتی تھی یہاں، اس نے خفگی سے کہا۔ پاگل کر دو گی بھائی مجھے، اتنی محبت نہ جتایا کرو، وہ اس کے نزدیک آ کر بڑے ورفتہ انداز میں بولا۔ بھائی مجھے خود احساس ہے، فکر نہ کرو، خوب گھماؤں گا۔ احسن نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ اس نے بھی اس کی مجبوری جان کر ضد نہ کی۔ اور ہاں تابندہ، وہ جو اوپر کمرہ ہے نا، میری تمام پینٹنگ وہاں سیٹ کر دینا، ایزل وغیرہ بھی، تمام کلرز، برش وغیرہ۔ آئی ول بی تھینکفل ٹو یو مائی سویٹی۔ کبھی کبھار اچانک آمد ہوتی ہے، میں نے 1-2 افراد سے ملازم یا ملازمہ کے لیے کہہ رکھا ہے، تم بھی اپنی نئی پڑوسن سے کہہ دینا، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے ہی کام بن جائے، تمہیں بھی آرام مل جائے گا۔ وہ جلدی سے کھانا کھا کر دوبارہ چلا گیا۔ وہ پھر بور ہونے لگی، وقت گزارنے کے لیے بڑے سے صندوق سے اس کی پینٹنگز نکال کر صاف کرنے لگی۔ بڑی خوبصورت تصاویر تھیں جو اس نے پہلے بھی دیکھی ہوئی تھیں۔ اس دلہن کی تصویر بھی تھی جس کے بارے میں احسن نے انکشاف کیا تھا کہ اس کا بایاں رخسار سگریٹ سے جھلسا ہوا ہے۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی اس دن کے تمام واقعات اس کی نظروں کے سامنے گزرنے لگے۔ اسے ایک دم سے خوف محسوس ہونے لگا، دل میں محبت کا ہر تاثر ختم ہو کر خوف و ڈر قدم جمانے لگا، بازو پر لگے ہوئے سگریٹ کے داغ از سر نو دہکنے لگے۔ اسے ایسا محسوس ہوا گویا اس کا جسم سگریٹ سے داغ دیا گیا ہو، وجود کا ہر حصہ اسے گھر کے در و دیوار سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ باہر گیٹ کے پاس آ کر بیٹھ گئی، ایک دم کراچی شدت سے یاد آنے لگا۔ ایک ایک کر کے تمام لوگ، ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے، ماہ و سال، خواہ ہی آنسو بہنے لگے۔ وہ جانے کب تک اسی طرح بیٹھی رہی تھی۔ کار کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پر پڑیں۔ احسن نے کار وہیں روک لی اور حیران و پریشان سا گاڑی سے اتر آیا تھا۔ تاب جان یہاں کیوں بیٹھ گئی آ کر؟ وہ پاس آ کر اسے شانوں سے تھام کر اٹھاتے ہوئے حیرانی سے بولا۔ وہ بے آواز رو پڑی، وہ بے طرح پریشان ہوا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ خدا را بتاؤ نا۔ وہ اسے اندر لے آیا، وہ بری طرح سسک پڑی۔ احسن آج آپ ایک وعدہ کریں ورنہ میں اندر نہیں جاؤں گی، یہیں کھڑی رہوں گی۔ وہ منہ بسوری۔ آپ آج سے کبھی سگریٹ نہیں پیئیں گے۔ وہ برابر رو رہی تھی۔ کیوں، کیا محکمہ صحت والے آئے تھے؟ اس نے مذاق کیا۔ مذاق نہیں کریں، وعدہ کریں، وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ دیکھو پچھلے ماہ کی 3 تاریخ سے اب تک تم سے اتنے عہد و پیمان کر چکا ہوں کہ کسی جمہوری صدر نے سالوں میں نہیں کیے ہوں گے۔ ابھی بھی وعدہ؟ احسن میں سیریس ہوں، ورنہ مجھے کراچی بھیج دیں، مجھے آپ سے، میرا مطلب ہے آپ کی سگریٹ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ تاب
وہ اسے اندر لے جاتے ہوئے گویا ہوا، تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ بابا میں نے دانستہ تمہارا بازو نہیں چلایا، خدارا معاف کر دو یار، اب دیکھو نا سگریٹ ایک دم تو نہیں چھوڑی جا سکتی، البتہ کم ضرور کی جا سکتی ہے، چلو یہ وعدہ کہ میں گھر میں زیادہ نہیں پیوں گا، اتنی رعایت تو دو گی نا۔ آج اس پر ایک اور حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا، وہ کچن میں جلے ہوئے کاغذ دیکھا کرتی تھی، اس کا خیال تھا احسن سگریٹ جلانے کے لیے کاغذ وغیرہ جلا لیتے ہیں، لیکن آج چھٹی کے روز وہ تولیے سے ہاتھ پہنچتی تیزی سے کچن میں آئی تھی اور ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ احسن کاغذ کی پتی بنائے جلا کر بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پورا کاغذ جل گیا۔ اس نے دوسرا ٹکڑا اٹھا کر موڑا اور آگ کے نزدیک لے گیا، پھر جلتے ہوئے کاغذ کو بغور دیکھنے لگا۔ یہ ٹکڑا بھی بھڑ بھڑ جل کر ختم ہو گیا۔ وہ تیزی سے احسن کے سامنے آ گئی۔ یہ آپ کاغذ کیوں جلا رہے ہیں؟ اس نے تعجب سے احسن کو دیکھا۔ احسن نے نظریں اٹھا کر تابندہ کو دیکھا۔ تابندہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ خوف زدہ انداز میں بولی۔ وہ جیسے ایک دم ہوش میں آ گیا، ہنس کر بولا، ارے ایسے ہی فالتو کھڑا تھا، بس یوں ہی غیر ارادی سی حرکت تھی۔ مگر تابندہ کے ذہن میں ایک گراہ سی پڑ گئی۔ اسی دن دوپہر کو جب وہ آلو چھیل رہی تھی، احسن پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ آلو چھیل کر مٹر چھیلنے لگی۔ احسن نے ایک آلو اٹھایا اور چاقو سے گودنا شروع کر دیا۔ آلو کا کچومر نکال دیا۔ اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے شاکی انداز میں کہہ کر چاقو اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس سے پیشتر کہ وہ مزید غور و خوض کرتی، نادرہ بھابھی اپنے شوہر کے ہمراہ آ گئیں۔ گھر میں رونق سی ہو گئی۔ نادرہ کے شوہر بھی بہت دلچسپ انسان تھے، احسن بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوا۔ وہ رات کے کھانے پر دونوں کو بلانے آئے تھے، انہوں نے بہت انکار کیا مگر ان کے سامنے ایک نہ چلی۔ ناچار انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ دعوت بہت خوشگوار رہی، اس کا ذہن بھی ہلکا پھلکا ہو گیا، بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ نادرہ کے بچے بھی بہت شرارتی تھے، ان کی باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ تقریباً رات کے 1 بجے وہ گھر واپس آئے تھے۔ زندگی بڑی تیزی سے گزرنے لگی تھی، اسے یہاں آئے تیسرا مہینہ تھا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ نادرہ بھابھی اس کا دل بہلایا کرتی، دونوں گھروں میں بے حد بے تکلفی ہو گئی تھی۔ اس نے احسن کو کبھی دوستوں میں خوش گپیاں لگاتے نہیں دیکھا تھا، مگر معین بھائی کی شفقت کے سامنے وہ بھی بے بس تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے احسن کے ہزاروں رنگ دیکھے تھے، محبت کے رنگ، سرد مہری کے رنگ، خفگی کے رنگ، خوشی کے رنگ، دکھوں کے رنگ۔ اس نے پل پل تابندہ کو حیران کیا تھا، لیکن اس کی چاہت کا رنگ ہر رنگ پر حاوی تھا، اس لیے اس نے بھی بڑے پیار سے سمجھوتے کر لیے تھے۔ اس نے اس کے جنون کے رنگ شادی سے پہلے بھی دیکھے تھے، مگر اس کی اس بات نے اس کے دل کو شکست دے دی تھی، اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے صرف وہی اس کے خیالوں میں آ بسا تھا۔ شادی کے بعد معلوم ہوا کہ اسے محبت کرنا آتی ہے، اور تابندہ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ اس کائنات کی محبت پرست عورت تھی۔ ایک روز اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھ بھی لیا تھا، احسن چچی جان، بلو شالی کے ساتھ آپ کے انداز کچھ اور ہوتے تھے، بلکہ ہر ملنے والے سے بہت تنہائی پسند تھے، لیکن یہاں تو آپ بہت بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ تو بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ارے کہاں محبت کرنے والا ہوں، قرض چکاتا ہوں تمہاری محبت کے، اس نے گویا انکساری برتی اور وہ بڑے ناز سے مسکرا دی۔ اس کی طبیعت بہت گری گری رہنے لگی تھی، وہ خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ تاب دیکھو میں اوپر ہوں، کام کر رہا ہوں، کوئی آئے تو مجھے ڈسٹرب نہ کرنا اور ایک کپ اچھی سی کافی بنا لانا۔ اچھا، اس نے کاہلی سے جواب دیا۔ وہ اسی طرح پہلو کے بل لیٹی رہی، پھر ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اسے کافی دیر ہو گئی تو وہ کافی بنانے کے لیے اٹھ گئی اور دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔ کافی بنائی، بڑے پیار سے سجائی اور مسکراتی ہوئی اوپر آئی۔ انگوٹھی سے دروازہ بجایا، نچلا ہونٹ دبا کر آہستہ سے کہا، احسن۔ آ جاؤ۔ اس کی مصروف سی آواز آئی، وہ اندر چلی آئی۔ وہ بڑی تیزی سے کینوس پر برش چلا رہا تھا، بے حد خوبصورت پینٹنگ تھی۔ احسن، آپ کی پینٹنگز مکمل ہو جائیں تو دیکھیے گا، ایگزیبیشن کا اہتمام ضرور کرواؤں گی کراچی میں۔ ارے نہیں بھائی، یہ تو یوں ہی فضول سا شوق ہے، بس دل کا غبار نکالنے کا بہانہ۔ اس کے ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا، شب خوابی کے ریشمی قیمتی لباس میں وہ مصروف سا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا ہیئر سٹائل بہت نفیس تھا، شادی سے پہلے بھی وہ اس کے ہیئر سٹائل سے متاثر تھی۔ اب تو اس نے اپنی مومی انگلیوں سے کئی بار اس کا ہیئر سٹائل بگاڑ ڈالا تھا، کبھی پیار سے، کبھی خفگی سے، کبھی شرارت سے۔ اس نے نظریں ہٹا دی اور کافی کا مگ تپائی پر رکھ کر وہ تصاویر دیکھنے لگی۔ تبھی وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ جھلسے ہوئے رخسار والی دلہن کی تصویر بڑے اہتمام سے سجی ہوئی تھی۔ اس کے برابر میں ایک اور تصویر تھی، ایک آدمی سڑک پر گرا ہوا تھا، تمام سڑک خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے برابر میں ایک آدمی کی تصویر تھی جو درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کے سینے میں ایک تیر ترازو تھا اور اس مقام سے خون ٹپک ٹپک کر پاؤں بھگو رہا تھا۔
وہ ایک دم احسن کی طرف پلٹ گئی۔ وہ کافی پیتے ہوئے بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے پلٹتے دیکھ کر مسکرایا۔ تاب جی، اس نے احسن کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی بے رحم سی مسکراہٹ تھی۔ تاب زخم بازو پر ہوں تو چھپ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور اگر رخسار پر ہوں تو صاف نظر آ جاتے ہیں۔ تاب ادھر آؤ میرے پاس۔ تابندہ کو ایک دم خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ زندگی یہاں آؤ، سچ ایک ضروری بات کرنی ہے، نہیں سنو گی؟ احسن کا لہجہ بدل گیا تھا۔ وہ تابندہ کے نزدیک آ گیا۔ تاب تم میری شریک حیات ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تاب مجھے پاگل ہونے سے بچا لو۔ جی، وہ کانپ کر بولی۔ تاب مجھے پاگل ہونے سے بچا لو، دیکھو صرف ایک داغ تمہارے رخسار پر۔ احسن، وہ خوف سے مرنے کو ہو گئی۔ تاب صرف ایک داغ، احسان کر دو مجھ پر۔ نہیں احسن نہیں، خدارا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ دہشت زدہ ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احسن مجھ پر تیل چھڑک دیجیے، میرے وجود کو مکمل جھلسا دیجیے۔ احسن میں مر جاؤں گی، آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ بے بسی سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ تاب میں پاگل ہو جاؤں گا، زندگی مجھے اذیت سے نکال دو، میرے ذہن سے یہ سب انگارے جھاڑ دو۔ اس کی آواز بدل گئی تھی، لہجہ بدل گیا تھا۔ تاب، اس نے اس کی ٹھوڑی انگلیوں سے چھو کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ بے بسی سے پھڑپڑانے لگی۔ پھر اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ بلند ہوئی تھی۔ احسن نے جھک کر منہ میں دبی ہوئی سگریٹ اس کے رخسار پر ٹکا دی تھی۔ وہ گرتی پڑتی زینے سے اتر کر ڈرائنگ روم میں چلی آئی اور قالین پر گر گئی۔ ہچکیوں سے اس کا پورا وجود ہل رہا تھا، رو رو کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ ہر مرہم، ہر دوا سے بے نیاز وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اتنا روئی کہ ساری عمر میں کبھی نہ روئی تھی۔ روتے روتے جانے کب آنکھ لگ گئی تھی۔ جب اٹھی تو سارے گھر پر دھوپ پھیل چکی تھی۔ احسن جا چکا تھا۔ اس نے آئینہ دیکھا، رو رو کر آنکھیں پھوڑا ہو رہی تھی۔ ایک چھالا اس کے رخسار پر ابھر آیا، شکل سے بد شکل ہو رہی تھی۔ اپنی بے بسی کا احساس کر کے اس کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ احسن آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں آج ہی کراچی چلی جاؤں گی۔ تابندہ، ارے بھائی کہاں ہو؟ چلو بھائی 11 بج رہے ہیں، میں بازار جا رہی ہوں، تمہارا چیک اپ بھی کروا دوں گی ڈاکٹر خالدہ سے۔ نادرہ بھابھی اس تک پہنچتے پہنچتے اپنی بات مکمل کر چکی تھیں۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اور ہاں، ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے، ایک ملازمہ مل گئی ہے، بہت اچھی۔ ارے یہ تمہارے گال پر کیا ہوا؟ آدھی بات ان کے منہ میں ہی رہ گئی۔ تابندہ نے پلکیں جھکا لیں۔ ایک ہمدرد کو سامنے پا کر اسے مزید ضبط نہ ہوا۔ وہ ان کے سینے سے ٹک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نادرہ بھابھی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے تابندہ میری بہن، کیا ہوا؟ بھابھی میں جا رہی ہوں کراچی، احسن کی چچی ٹھیک کہتی تھی، اگر میں کچھ دن اور رہی نہ تو اذیت ناک موت مر جاؤں گی۔ ارے خدا نہ کرے، وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اسے بٹھایا، پانی پلایا۔ بات کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تبھی اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا، بازو کے نشانات بھی دکھائے۔ بھابھی کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ کیا شروع سے ہی ان باتوں کا اظہار نہیں ہوا تھا جو تمہارے والدین نے؟ نہیں بھابھی، ہم شروع سے انہیں جانتے ہیں، بچپن میں تو سب ان کی باتوں کو ضد اور خود سری پر محمول کرتے تھے۔ ان کے والدین بھی نہیں ہیں، اپنے چچا کے پاس رہتے تھے، سب سمجھتے تھے شاید اسی وجہ سے، یعنی وہ احساس محرومی کا شکار ہے۔ ان کی چچی کا رویہ بھی ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ تابی ایک طرح سے ان کا رویہ تمہارے ساتھ اشتعال اور اذیت پسندی کا مظہر ہے۔ میں معین سے بات کروں گی، انہوں نے بہت سے پیچیدہ کیس حل کیے ہیں۔ بیکار ہے بھابھی، احسن کبھی رضامند نہیں ہوں گے، وہ سمجھتے ہیں وہ بالکل نارمل ہیں، انہیں کوئی بیماری نہیں، کوئی احساس کمتری برتری نہیں۔ تم فکر نہ کرو، ہمت نہ ہارو، تم اس کی بیوی ہو، اس کی بھلائی کے لیے آگے بڑھو۔ اچھا فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے اس دنیا میں جو نہ ہو کم ہے، اب گھبرانا مت۔ تو پھر چل رہی ہو یا نہیں؟ نہیں بھابھی، میں اس حال میں اور اس حلیے میں کہیں جاتی اچھی لگوں گی؟ یہ بھی ٹھیک ہے، اگر تم نے بازار سے کچھ منگوانا ہو تو بتا دو، انہوں نے پوچھا۔ فی الوقت تو یاد نہیں آ رہا۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ نادرہ نے اپنے شوہر کو بہت سراسیمگی اور عجلت میں تمام بات بتائی تھی۔ سچ معین، میرا تو شاپنگ میں دل ہی نہیں لگا، اتنی پیاری نازک سی لڑکی اس پر کم عمر اور ناتجربہ کار ہے، کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ۔ اتنے دن ہو گئے تمہاری دوستی کو، بتا آج رہی ہو؟ بھئی مجھے کیا پتا تھا، وہ تو بالکل نارمل نظر آتے ہیں، دیکھا نہیں آپ نے، بس ذرا کمگو اور تنہائی پسند سے لگتے تھے۔ توبہ کتنی صابر لڑکی ہے، سچ کبھی بھی اس نے مجھے نہیں بتایا۔ بس آپ کسی طرح معلوم کریں احسن بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں، سمجھانے کا معاملہ تو سمجھائیں، اگر علاج وغیرہ ضروری ہے تو وہ کریں، مگر معین مجھے تو یہ نفسیاتی کیس ہی لگتا ہے۔ اتنی چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، ویسے ہر طرح اس کا خیال رکھتے ہیں، مگر دیکھے تو صحیح۔
فکر نہ کرو، میں دیکھوں گا۔ تابندہ کو بھی سمجھانا کہ وہ گھبرائے نہیں، انہوں نے مخصوص انداز میں کہا۔ پھر اسی شام کو وہ چلے آئے۔ وہ آفس سے آ چکا تھا، تابندہ کچن میں تھی، نادرہ اسے بھی وہاں لے گئیں۔ احسن اور معین باتوں میں مصروف تھے۔ معین بھائی تابندہ کی طرف دیکھ کر بولے، یار یہ کوئی پتھر کا مجسمہ نہیں، کبھی تم اپنے وجود کے کسی حصے پر سگریٹ داغ کر دیکھو۔ اس نے تابندہ کی طرف دیکھا۔ بھائی انہیں نہ گھورو، انہوں نے شکایت نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے یہ جلا ہوا نشان دیکھ کر معلوم کیا تو انہیں بتانا پڑا۔ معین جلدی سے بولے، آپ لوگ بہت فارغ رہتے ہیں یا پھر دوسروں کے معاملات میں مداخلت کا کچھ زیادہ شوق ہے؟ وہ پل میں اجنبی بن گیا۔ عجیب توہین آمیز انداز تھا۔ نادرہ تو منہ کھول کر ہونک بن گئی، مگر معین اسی طرح تحمل سے بیٹھے رہے۔ جو ایذائیں تم نے تابندہ کو دی ہیں، تم جانتے ہو کہ یہ مجرمانہ فعل ہے، اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح بولے گویا احسن ننھا بچہ ہو۔ وہ ماتھے پر سینکڑوں بل ڈالے بہت ضبط سے بیٹھا رہا۔ تابندہ اس کے رویے پر بہت خجالت محسوس کر رہی تھی۔ معین نے نادرہ اور تابندہ کو اشارہ کیا کہ وہ باہر چلی جائیں۔ وہ باہر برآمدے میں آ گئیں اور دوسری باتوں میں لگ گئی، مگر تابندہ کا ذہن خوابگاہ میں ہی اٹکا ہوا تھا جہاں معین اور احسن بیٹھے ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ دونوں حیرت سے منہ کھول کر رہ گئیں جب معین احسن کا ہاتھ تھامے باہر آئے اور بولے، ذرا ہم ابھی آتے ہیں، آؤٹنگ پر جا رہے ہیں تاکہ احسن کا موڈ خوشگوار ہو جائے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ ان دونوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، ان دونوں کو جاتا دیکھتی رہیں۔ بھابھی کچھ دیر بعد چلی گئی تھی، یہ کہہ کر کہ ملازمہ صبح پہنچ جائے گی۔ رات 12 بجے کے قریب احسن نے دروازے پر دستک دی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا مگر بولی کچھ نہیں۔ وہ بھی خاموشی سے خوابگاہ میں چلا گیا۔ صبح وہ کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ نادرہ کی ملازمہ پیغام لے کر آ گئی کہ بی بی کہہ رہی ہیں سب کام چھوڑ کر آ جائیں۔ احسن تو 8 بجے سے پیشتر ہی جا چکے تھے۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کر کے دروازہ لاک کر کے گھبرائی ہوئی نادرہ کے ہاں چلی آئی۔ خیریت بھابھی؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ہاں میرے میاں نے یاد فرمایا ہے، وہ مسکرائیں۔ معین بھائی نے؟ وہ کیوں؟ وہ مزید حیرانی سے بولی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر آ گئیں۔ السلام علیکم معین بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آؤ بھائی، دراصل میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں رات کو احسن کو لے کر اپنے کلینک چلا گیا تھا۔ وہ واقعی ذہنی مریض ہے۔ جی؟ تابندہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ گھبراؤ نہیں، 1 ماہ میں وہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں اس کا آنا بہت مبارک ثابت ہوا ہے، ورنہ شاید تم تمام زندگی یوں ہی گزارتی۔ لو دیکھو سنو، کیونکہ تمہیں بھی جاننا چاہیے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ تحلیل نفسی کے دوران اس نے جو مجھے جواب دیے سنو۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ معین بھائی کی آواز ابھری، پھر احسن کی بھاری آواز جیسے وہ بہت دور سے بول رہا ہو۔ تابندہ دمبا خود بیٹھی سنتی رہی۔ معین کے ہر سوال کا جواب وہ بہت تفصیل سے دے رہا تھا۔ تابندہ نے ساکت ہو کر ایک ایک لفظ سنا۔ سوالات و جوابات کا سلسلہ ختم ہوا تو معین نے ٹیپ آف کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد سخت غصیلے انسان تھے۔ اس کی ماں کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کے والد اشتعال میں آ کر اکثر زدوں کو وہ مغل ذات پر اتر آتے تھے۔ اس نے اپنی ماں کو بارہا تنہائیوں میں سسکتے دیکھا تھا۔ والد سبھی کے لیے آمر تھے۔ ماں کی مظلومیت اور اس کی خاموشی کے سبب احسن کی تمام ہمدردیاں ماں کے ساتھ تھیں۔ بارہا احسن کو بھی معمولی شرارتوں پر سخت جسمانی ایذائیں دی جاتی تھی۔ احسن نے بتایا کہ ایک رات وہ جب جاگ رہا تھا، اس نے ماں کی چیخ سنی۔ وہ سمجھ گیا کہ آج پھر کسی معمولی بات پر ماں کو سزا مل رہی ہے۔ وہ بھاگ کر باہر آیا۔ اس نے خوابگاہ میں جھانکا۔ اس کے والد کے تشدد کے سبب اس کی ماں کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کسی چیز سے ماں کو زدو کوب کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت وہ زخمی ماں پر حملہ آور تھے، اس وقت احسن کا جی چاہا تھا کہ وہ باپ کے ہاتھ سے وہ چیز جو شاید گلدان تھا چھین لے اور باپ کو سخت سزا دے، ماں کو بچا لے، مگر باپ کے خوف سے وہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ بس اس گھڑی کے بعد اس کے ذہن میں ایک گرہ سی پڑ گئی۔ پھر اس کا جی چاہنے لگا وہ ایک ایک چیز کو توڑ ڈالے، آگ لگا دے۔ اور آج بھی وہ کبھی کبھی اس جنونیت کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ دوسروں کو ایذائیں پہنچا کر اسے روحانی تسکین ملتی ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد تو اس کی کیفیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی ماں ٹی بی کی مریضہ ہو کر مری تھی، جس کے لیے وہ اپنے باپ کو قصوروار سمجھتا ہے، حالانکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ معین نے تحلیل نفسی کے دوران پوچھا تھا، کیا تم اس ذہنی عذاب سے چھٹکارا پانا نہیں چاہتے؟ تب اس نے جواب دیا تھا کہ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا ہے، مگر سرزد ہو جاتا ہے اور وہ دل سے اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ تابندہ نے بڑے غور سے سب کچھ سنا۔ اس کا دل ہمدردی سے لبریز ہو گیا۔ تابندہ والدین اپنے طرز عمل سے بچوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتے ہیں اور گھریلو بے سکونی بچوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔
اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ ان کے بچوں کو کوئی نہیں چاہ سکتا۔ تابندہ، یہ کیسی محبت ہے کہ ایک انسان اس طرح زندہ رہے کہ نہ خوشی محسوس کر سکے اور نہ راحت۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چلتے رہے اور دنیا اسے پاگل قرار دے کر اس پر مزید ظلم کرے۔ یہ ایک انسان پر زیادتی کی انتہا ہے۔ لوگ بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان کی معمولی سی غلطی بچے کی کامیابیوں کے دروازے بند کر سکتی ہے، اور ان کی غلطیوں کے سبب بچہ حقیقی زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ معین بھائی بڑے جذب سے کہہ رہے تھے۔ تابندہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا تھا۔ کراچی سے فون اور خطوط کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگ اسے یاد کر رہے تھے۔ اس نے بڑی تفصیل سے ماں کو خط لکھا تھا کہ وہ فی الحال نہیں آ سکتی، نہ احسن کو چھٹی مل سکتی ہے۔ اسے بڑے اچھے ہمسائے مل گئے ہیں جو اس کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ احسن پر معین بھائی واقعی بہت محنت کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ احسن بالکل نارمل ہو چکا ہے، اور اتنی جلدی نارمل ہونے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ خود کو ذہنی طور پر علاج کے لیے آمادہ کر چکا تھا۔ معالج کو مشکل اس وقت آتی ہے جب مریض خود کو صحت مند سمجھے اور علاج کرانے پر آمادہ نہ ہو، اور آمادہ ہو بھی جائے تو دلچسپی نہ لے۔ تم بہت خوش نصیب ہو تابندہ۔ احسن فطرتاً بہت نیک دل اور سادہ ہے، بس تم اپنی محبتوں میں کمی نہ کرنا، وہ ہمیشہ تم سے گرم جوش محبت کی توقع رکھے گا۔ انہوں نے اسے نصیحت کی۔ وہ تہہ دل سے معین کی ممنون تھی جو اس کے لیے اس قدر خلوص سے کام کر رہے تھے۔ تابندہ جی، دیکھو بھئی، آج جمعہ ہے اور ہم چھٹی منا رہے ہیں، لہٰذا ناشتے وغیرہ کے لیے بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ جی اچھا۔ وہ پلاسٹک کے بیگ سے خوبصورت چھوٹے چھوٹے کپڑے کے پیس نکال رہی تھی۔ اس کی طرف سے پیٹھ موڑے نیچے قالین پر بڑی بے نیازی سے بیٹھی تھی۔ تابندہ جی، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے نچلا ہونٹ دبا کر مسکراہٹ دبائی۔ تابندہ جی۔ اس مرتبہ اس نے لمبا سانس لے کر احسن کو مڑ کر دیکھا۔ وہ میرا سگریٹ کیس دینا۔ وہ اٹھ کر کارنس پر سے سگریٹ کیس اور لائٹر اٹھا لائی اور اسے دے کر واپس پلٹنے لگی۔ جا کہاں رہی ہو؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ سرخ کڑھائی کے سبز سوٹ میں گیلے بالوں کو بکھرائے اس کے دل میں اتر گئی۔ ذرا وہ بازو دکھانا جو جلنے سے بچا ہوا ہے۔ لاؤ ذرا بیلنس کر دوں۔ تابندہ نے بگڑ کر اس کی صورت دیکھی۔ وہ اس طرح دیکھ رہا تھا کہ اسے ٹوٹ کر حیا آ گئی۔ اس نے اپنا دودھیا بازو پیش کر دیا۔ احسن نے اس دل فریب ادا پر سارا دھواں اس پر چھوڑ دیا۔ ختم شد جی۔ تو یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ بہت اچھی بھی نہیں تھی اور کم بھی نہیں تھی، بس ایک میسج تھا کہ والدین جو ہے آپس میں جب غلط رویہ اختیار کرتے ہیں اور گھر میں بچے ہوں، بچے بھی آس پاس ہوں، تو ان کے ذہنوں پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہیں سے بچے جو ہے وہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ والدین کا جو باہمی رویہ، باہمی تعلق جو ہوتا ہے، وہ بچوں کی نفسیات پر گہرا اثر ڈالتا ہے اور ان کی آنے والی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت سارے بچے ان تلخ چیزوں کو، تلخ باتوں کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ انہیں یہ چیز اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنی، جبکہ اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ انہی چیزوں کا بدلہ آگے لیتے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر لیتے ہیں، اس چیز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتے ہیں والدین کو دیکھ کر، کہ اگر باپ یہ کام کرتا تھا تو یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے اور مجھے بھی یہ کرنا ہے، بلکہ اس سے دگنا کرنا ہے۔ اگر والدین کا آپس کا رویہ نہ بھی ہو تو بھی ماں باپ کا بچوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، جو سختی ہوتی ہے، وہ بھی بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بچے اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کا بدلہ وہ اپنی شریک حیات سے لیتے ہیں، اپنی اولاد سے لیتے ہیں۔ تو بچوں کی پرورش جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے رویوں پر ہر وقت یہ غور کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس رویے سے ہماری اولاد پر، ہمارے بچوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو بچے جو ہیں وہ زبانی بتانے سے نہیں سیکھتے کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، یہ بات درست ہے، وہ جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر قابو رکھے، غصے میں، اشتعال میں بچوں کے سامنے جو ہے وہ مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ بچے اسی چیز کو سیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی دوسری شارٹ سٹوری کو بھی شروع کروں گی میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔